اچھا، اصول تفسیر کے حوالے سے اگلا نقطہ اچھی طریقے سے سمجھیے گا. ایک تو میں نے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا دیا کہ قرآن کا ایک حکم مطلق ہوتا ہے، قرآن کا ایک حکم مقید ہوتا ہے. مطلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی حکم کو ذکر کیا لیکن اس میں کسی طرح کی کوئی کنڈیشن اپلائی نہیں کی، کوئی قید نہیں لگائی. اللہ رب العزت نے ایبسولوٹ اس حکم کو بیان کیا. جیسے ہم دنیاوی لحاظ سے کسی کو بولیں کہ بیٹا یہ ذرا باہر سے آلو لے کے آ جائے 1 کلو. اب آلو کتنی نسلوں کا ہوتا ہے، سفید آلو، لال آلو، پتہ نہیں کون سا آلو، کوئی بھی جا کے وہ آلو لے کے آئے گا، میرا حکم پورا ہو جائے گا. لیکن اگر اس شخص کو میں نے کہا آلو لے کر آؤ 1 کلو اور وہ سفید آلو لے کر آ جائے، لیکن میں اس کو ڈانٹنے لگ جاؤں تو سفید آلو کیوں لایا، لال آلو کیوں نہیں لایا، تو لوگ مجھے کہیں گے کہ سر آپ غلطی پر ہیں. اگر آپ کو لال آلو چاہیے تھے آپ کو بتانا چاہیے تھا پہلے کہ آپ کو لال آلو ریکوائرڈ ہے، آپ 1 کلو لال والے آلو لے کر آئیں. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ میں نے کوئی کنڈیشن اپلائی نہیں کی تھی، بچہ وائٹ آلو لے آئے، لال آلو لے کے آ جائے، ہم کہیں گے آپ کا حکم پورا ہو گیا. تو دنیا کے اندر بھی جب ہم کسی کو حکم دیتے ہیں تو اس حکم کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی کنڈیشن اپلائی ہوئی ہے یا نہیں. اسی طرح اللہ رب العزت کے جو احکامات ہوتے ہیں اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کنڈیشن اپلائی کی ہے، کوئی حکم میں قید لگائی ہے یا نہیں. اگر کنڈیشن اپلائی نہیں کی ہے تو اس کو مطلق حکم کہا جاتا ہے، اور کنڈیشن اپلائی کر دی اللہ رب العزت نے تو اس چیز کو کہا جاتا ہے مقید حکم. پھر وہ قید کے ساتھ ہی عمل ہوگا، یہاں پر علی الاطلاق عمل ہوگا، اس میں ہم قید لگا نہیں سکتے. یہ اصول میں نے آپ کو اچھی طرح سمجھا دیا. اچھا، آج میں آپ کو ایک پیراگراف بھی پڑھاؤں گا ایک محدث کا، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، جس نے جو بہت سی چیزیں سمجھا دے گا. اور عام طور پر میں بھی جو آپ لوگوں کو ایک درس دے رہا ہوتا ہوں کہ روایتوں کی جہاں تک بات آتی ہے نا، روایتوں کی، اس کے اندر اگر صحیح سند کی احادیث بھی آپس میں متعارض ہو جائیں جس کا مفہوم چاہے وہ 1 ہوں، چاہے 2 ہوں، چاہے 10 ہوں، چاہے 20 ہوں، اس تعارض کی صورت کے اندر ان روایات سے استدلال نہیں کیا جاتا بلکہ اس محکم سے استدلال کیا جاتا ہے جو قرآن نے ذکر کر دیا. اس مسئلے کے اوپر ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پیراگراف لکھا ہے، میں وہ انشاءاللہ آپ کو پڑھاؤں گا، مزہ آ جائے گا. اور آپ کو ایسا ہی لگے گا کہ وہ ابن حجر عسقلانی نہیں ذکر کر رہے جیسے کامران صاحب کا درس چل رہا ہے، یا آپ کو لگے گا کہ کامران کچھ نہیں بیان کر رہا ہے، یہ وہی بیان کر رہا ہے جو ابن حجر عسقلانی نے لکھا. کچھ بھی سمجھ لیں، گھبرانے کی بات نہیں. اب مسئلہ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری مائیں وہ ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا. تو جس خاتون نے، ہمارے دین نے بڑی حرمت رکھی ہے کہ اگر کوئی بچہ ہے اور اس کو کوئی عورت اپنا دودھ پلا دیتی ہے تو اس کے لیے ایک رشتہ احترام کا ثابت ہو جاتا ہے، حرمت کا رشتہ ثابت ہو جاتا ہے، جسے حرمت رضاعت کہا جاتا ہے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہم جب سمجھیں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری ہر وہ مائیں ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا. تو اس دودھ پلانے کے لفظ کو دیکھیں تو ہمیں یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ دودھ پیا ہے اس بچے نے، اس ماں کا، اس عورت کا، لیکن کتنی دفعہ دودھ پیا، 1 دفعہ، 2 دفعہ، 100 دفعہ، 10 دفعہ، اس چیز کی کسی طرح کی کوئی قید اللہ نے ذکر نہیں کیا. اللہ کا حکم ایبسولوٹ ہے، واضح ہے، مطلق ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس عورت نے دودھ پلا دیا وہ تمہاری ماں ہے. تو قرآن پاک کا یہ حکم بالکل واضح اپنے طور پر ہے، لیکن ہمارے پاس کچھ روایات آ گئیں. روایت نمبر 1، جیسے امام بخاری بھی لے کر آئے، مسلم لے کر آئے، بہت کتب کے اندر یہ موجود ہے کہ ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ 5 دفعہ، ام المومنین عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، 5 دفعہ رضاعت ہوں گی، یعنی کہ کسی عورت کا 5 دفعہ اگر دودھ پیا جائے گا تب حرمت ثابت ہوتی ہے، ورنہ حرمت ثابت نہیں ہوگی. مسلم کی روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ پہلے 10 دفعہ پینے تک کا حکم تھا، پھر یہ حکم منسوخ ہو کے 5 دفعہ تک کا رہ گیا، اور 5 دفعہ اگر کسی نے دودھ پلایا عورت نے، پھر حرمت رضاعت ثابت ہوگی، اس سے کم میں نہیں ہوگی. لہٰذا اس روایت کو اگر ہم دیکھیں، چونکہ صحیح سند کے ساتھ ہمیں ملی ہے، تو یہ روایت کہہ رہی ہے کہ اگر کسی عورت نے 1 دفعہ دودھ پلا دیا، 2 دفعہ پلا دیا، 3 دفعہ پلا دیا، 4 دفعہ پلا دیا، حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی. 5ویں دفعہ پلائے گی تو حرمت رضاعت ثابت ہوگی. اب چونکہ یہ روایت ایک بڑی معتبر کتاب کے اندر آ گئی، اس سے کئی لوگ استدلال بھی کر لیتے ہیں اور نتیجہ غلط نکال لیتے ہیں. یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت نفیس پیراگراف ایک ذکر کیا ہے، وہ میں پڑھ کے بھی آپ کو سناؤں گا. اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ جمہور علماء کرام نے اس روایت کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس ٹائپ کی جتنی روایتیں آئی ہیں ان سب کو قبول نہیں کیا. کیوں قبول نہیں کیا؟ یہ ہے اللہ کا کلام، یہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب راویوں کی باتیں، اور ہر وہ حدیث قابل استدلال ہوتی ہے جس کی سند بھی ٹھیک ہو اور اس کے متن کے اندر بھی کسی طرح کا کوئی عیب نہ آ رہا ہو، متن بھی بالکل اوکے ہو، پھر استدلال کے قابل ہوتی. لیکن اگر کوئی بھی روایت سند میں ٹھیک ہو لیکن اس کے متن پر اعتراض آ جاتا ہے، ایسی روایت سے استدلال نہیں کیا جاتا. اور ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے، روایات میں کلیشز ہوں، تعارض ہو، حل ہی نہ کر سکیں آپ، جسے میں عام طور پہ کہتا ہوں لج لج، ایک کچھ کہہ رہی ہے، کچھ کہہ رہی ہے، کچھ کہہ رہی ہے. ایسی صورت کے اندر ان راویوں کی باتوں سے استدلال نہیں کیا جاتا، کیونکہ کسی ختمی نتیجے پہ آپ پہنچ ہی نہیں پائیں گے. استدلال کریں گے محکم بات سے جو اللہ نے قرآن میں ذکر کر دی. تو قرآن کے حکم کو، اگر ایبسولوٹ حکم ہے قرآن کا، مطلق حکم ہے قرآن کا، اس کو کسی صحیح سند کی روایت
جس کا متن متعارض ہو، اس بنیاد پر قید میں نہیں ڈالا جاتا، اس مطلق کو مقید نہیں کیا جاتا، اس کنڈیشن کو یعنی اس ایبسولوٹ حکم کو ہم کنڈیشن نہیں دے سکتے کہ ہم بولیں کہ نہیں اس روایت کی بنیاد پر یہ حکم جو اس میں قید لگ گئی۔ یہ قیمتی نقطہ ذہن میں رکھیے گا۔ اسی وجہ دیکھیے گا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان روایتوں کو قبول نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ وجہ میں بیان کرتا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قبول نہیں کیا، حالانکہ خود حدیثیں لے کر آئے ہیں، لیکن ان روایتوں کو قبول نہیں کیا، صحیح سند کی تھیں۔ احمد بن حنبل سے بھی جو صحیح مفتابی اقوال ہے وہ یہ ہے کہ ان روایتوں کو قبول نہیں کیا۔ اس کے علاوہ بہت سے علماء ہیں، ابو ثور، ابن منذر، نہ جانے کتنے، جنہوں نے ان روایتوں کو بالکل قبول نہیں کیا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ جو روایت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آئی ہے کہ 5 دفعہ دودھ پینے سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے صحیح سند میں، لیکن صحیح سند کے اندر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی الگ الگ باتیں آ گئی ہیں کہ آپ کسی ختمی نتیجے پہ نہیں پہنچ پائیں گے۔ ختمی نتیجے پہ کیوں نہیں پہنچ پائیں گے؟ بہت آسان ہے بھائی۔ مثال کے طور پر مسلم کی روایت آپ کو کہہ رہی ہے کہ 5 دفعہ دودھ پیا تو حرمت رضاعت ثابت ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایک اور صحیح سند کی بات ہے 5 دفعہ نہیں 10 دفعہ پئیں گے تو حرمت رضاعت ثابت ہوگی۔ ایک اور صحیح سند کی روایت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے ہی آئی ہے کہ نہ 10 نہ 5 7 دفعہ اگر دودھ پلائے گی تو حرمت رضاعت ثابت ہوگی۔ تو 5 کی بھی روایت ہے صحیح سند کی، 10 کی بھی روایت ہے صحیح سند کی، 7 کی بھی روایت ہے صحیح سند کی۔ اچھا پھر ایک اور صحیح سند کی روایت آ جاتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے نہ 5 دفعہ نہ 10 دفعہ نہ 7 دفعہ بلکہ 3 دفعہ اگر کسی نے دودھ پلا دیا جب بھی حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ پھر ایک اور صحیح حدیث آ جاتی ہے، روایت آ جاتی ہے صحیح، جس کا مفہوم ہے نہیں 1 دفعہ بھی اگر پلا دیا تو حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ پھر ایک اور روایت آ جاتی ہے 4 دفعہ پلایا تو حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ ہیں اتنی زیادہ روایتیں جس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی نام لے کر آگے راویوں نے الگ الگ باتیں کر دی۔ 5 دفعہ کی روایت، 10 دفعہ کی روایت، 7 دفعہ کی روایت، 3 دفعہ کی روایت، 4 دفعہ کی روایت۔ جب اتنی صحیح سند کی روایت ہیں، اب بات یہ کہ اگر کوئی شخص بولے گا کہ 5 دفعہ دودھ پلانے سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی تو اتنی صحیح حدیثوں کے تو خلاف آپ بھی ہو گئے۔ اگر کوئی بولے گا نہیں 3 دفعہ پینے سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی تو ان سب حدیثوں کے خلاف تو آپ بھی ہو گئے۔ اگر کوئی بولے 7 دفعہ پینے سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی پھر بقیہ صحیح روایتوں کے خلاف ہو گئے۔ تو یہ صحیح روایتوں میں چونکہ تعارض تھا اور تعارض بھی بڑا شدید تھا، اس وجہ سے محققین علماء کرام نے ذکر کیا اس تعارض کی روایات سے استدلال نہیں کیا جائے گا، محکم بات سے استدلال کیا جائے گا، اور وہ محکم بات ہے جو اللہ نے قرآن میں ذکر کی کہ جس عورت نے دودھ پلایا وہ ماں ہے، دیٹس اٹ، خلاص۔ بس یقین ہونا چاہیے کہ ماں کا دودھ بچے کے پیٹ میں گیا، کیونکہ اطلاق سے کامل مراد ہوتا ہے، یہ اصول میں نے سمجھایا ہوا ہے۔ اگر کنفرم ہی نہ ہو کہ بچے کے پیٹ میں دودھ گیا ہے پھر رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ کنفرم ہو جائے، اب چاہے قلیل ہو اب چاہے کثیر ہو، یہی حکم ہے فیصلہ کن۔ جمہور علماء نے اسی کو ترجیح دی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف واحد مجتہد تھے کہ جن کا رجحان اول اس روایت کی طرف چلا گیا، لیکن بعد میں آنے والے کئی بڑے بڑے شافعی علماء تھے جنہوں نے ذکر کیا استدلال میں کمزوری رہ گئی ہے۔ بات وہی تھی جو امام مالک نے کہی تھی ان روایتوں سے استدلال نہیں ہوگا، بات وہی ٹھیک تھی جو امام ابو حنیفہ نے ذکر کی تھی کہ ان روایتوں سے استدلال نہیں ہوگا، جو امام احمد بن حنبل نے کی تھی کہ ان روایتوں سے استدلال نہیں ہوگا۔ اب ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا میں آپ کو تھوڑا سا پیراگراف جلدی جلدی پڑھ کے بتاتا ہوں، بہت پیارا ہے۔ اور وہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ما یحرم من قلیل الرضا وکثیر ھذا مسیر منہ الی التماسک بالعموم الوارد فی الاخبار۔ انہوں نے کہا قلیل دودھ پیا جائے یا کثیر دودھ پیا جائے حرمت ثابت ہو جائے گی، 5 دفعہ 7 دفعہ نہیں، کہہ رہے ہیں کہ عموم سے استدلال کریں گے، مطلق سے استدلال کریں گے جو آیا ہمارے پاس قرآن اور حدیث میں۔ قید سے استدلال کی روایتوں سے استدلال نہیں بنے گا۔ کیوں جی؟ آگے کہتے ہیں مثل حدیث الباب، کہہ رہے ہیں وَهَذَا قَوْلُ مَالِكَ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِي وَالْأَوْزَاعِي وَاللَّيْثِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَذَهَبَ الْآخَرُونَ إِلَىٰ أَنَّ الَّذِي يُحَرِّمُ مَا زَادَ عَلَىٰ رَضَعَةٍ الْوَاحِدَةِ ثُمَّ اخْتَلَفُوا فَجَاءَ عَائِشَةَ 10 رضاعات۔ امام ابو حنیفہ نے بھی یہی کہا، مالک حنبل ان سب نے یہی کہا کہ عموم سے استدلال ہوگا، ان روایتوں سے استدلال نہیں ہوگا۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ بعض علماء کہتے ہیں روایتیں آئی ہیں، اب وہ بتا رہے ہیں کہ روایتوں میں کلیشز کتنے ہیں۔ پھر ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ فجاء عائشہ، ایک راوی نے ام المومنین عائشہ صدیقہ کا نام لیا اور نام لے کے کہا 10 رضاعات اخرجہ مالک فی الموطا۔ امام مالک اس روایت کو صحیح سند کے ساتھ لے کر آئے کہ 10 دفعہ دودھ پینے سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ ام المومنین سے صحیح سند کی یہ بات آ گئی۔ پھر کہہ رہے ہیں وَأَنَا حفصہ كَذَلِكَ، ام المومنین حضرت حفصہ کا نام لے کے بھی راوی نے یہی بات کر دی۔ وَجَاءَ عَائِشَةَ أَيْضًا 7 رضاعات اخرجہ ابن ابی خیثمہ۔ ابن ابی خیثمہ محدث صحیح سند کے ساتھ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے ایک اور روایت لے کر آ گئے کہ 10 دفعہ نہیں 7 دفعہ، 7 دفعہ جس عورت نے دودھ پلایا تب حرمت ثابت ہوتی ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں وعن عبداللہ بن زبیر عنہا، اور یہی حضرت عبداللہ بن زبیر سے بھی ایک روایت آئی ہے 7 دفعہ کی۔
اور عبد الرزاق من طریق عروہ قانت عائشہ تقول لا یحرم دون 7 رضعات او 5 رضعات، کہہ رہے ہیں عبد الرزاق کی روایت کے اندر بھی 7 دفعہ دودھ پینے کا ذکر ہے، اور ایک روایت میں ہے 5 دفعہ، یعنی 10 دفعہ 7 دفعہ 5 دفعہ، یہ تینوں راوی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کے الگ الگ باتیں کر رہے ہیں۔ پھر آگے ذکر کر رہے ہیں وجان عائشہ، لیکن ام المومنین عائشہ صدیقہ کا نام لے کے کچھ روایتیں اور ہمیں مل گئیں، اور وہ کیا ہے 5 رضعات فعند مسلم انہا کانا فیما نزل من القرآن اشد رضعات معلومات ثم نسخت ب5 رضعات معلومات فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن مما یقرا۔ آگے کہہ رہے ہیں لیکن مسلم کی روایت کے اندر تو ایسے الفاظ آ گئے جس کو میں اپنے الفاظ میں تعبیر کروں جو کان کھڑے کر دیتے ہیں۔ مسلم کے الفاظ کے ذکر ہیں کہ پہلے 10 دفعہ پینے سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی تھی، پھر یہ حکم منسوخ ہو کے 5 رضعات تک رہ گیا، اور قرآن میں یہ آیت موجود تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ تک۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب تشریف لے گئے اس کے بعد بھی اس قرآن کی آیت کو ہم پڑھا کرتے تھے۔ پھر آگے ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ اس روایت کو ماننے کا تو مطلب ہے کہ نعوذ باللہ وہ آیت ہی ہم سے کہیں کھو گئی ہے، قرآن میں کہاں ہے وہ آیت؟ قرآن میں تو نہیں ہے۔ پھر ابن حجر اسقلانی نے لکھا فقول عائشہ 10 رضعات معلومات ہن مما یقرا لا ينتحد للاحتجاج علی الاصح، کہہ رہے ہیں اس روایت کے متن سے استدلال نہیں کر سکتے ہم، اس نے تو قرآن کو ہی مشکوک بنا دیا۔ وہی الفاظ الحمدللہ جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوتا ہوں، اس نے تو قرآن ہی مشکوک بنا دیا، اس متن سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ راوی الگ الگ باتیں کر رہے ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ کا نام لے کے۔ اسی طرح آگے بھی مزید انہوں نے ذکر کیا، پھر کچھ صحیح سند کی ام المومنین کی حدیثیں لے کر آئے لا تحرم المس ولا المستان، 1 دفعہ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی، 2 دفعہ پینے سے نہیں ہوگی، 3 دفعہ پینے سے ہوگی، یعنی ایک روایت ام المومنین سے 10 دفعہ 7 دفعہ 5 دفعہ 3 دفعہ، یہ سب ذکر کر کے آخر میں کہہ رہے ہیں کہ امام قرطبی نے بھی صحیح ذکر کیا اور تحقیق سے بیان کر دیا۔ وہ الفاظ میں قال القرطبی ہوا نسمع فی الباب الا انه يمكن حمله على ما اذا تحقق وصوله الى جوف رضی وقوى مذهب الجمهور بان الاخبار اختلفت في العدد وام المؤمنين التي روت ذلك قد اختلف عنها فيما يعتبر من ذلك فواجب الرجوع الى اقل ما ينطلق عليه الاسم ويعدده من حيث النظر انه معنى طارئ يقتضي تعبيد التحريف لا يشترط فيه العدد۔ کہہ رہے ہیں کہ جمہور کا مذہب امام قرطبی کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، اس لیے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کا نام لے کے راویوں نے بہت الگ الگ باتیں کر دیں، تعارض پیدا کر دیا، 10 دفعہ 7 دفعہ 5 دفعہ 4 دفعہ 3 دفعہ۔ انہوں نے کہا کہ اس استدلال سے اس نص سے استدلال کیا جائے گا جو قطعی بات کر رہی ہے، اور وہ قرآن کا عمومی حکم ہے۔ لہذا جب کنفرم ہو جائے کہ بچے نے دودھ پی لیا چاہے 1 دفعہ، اسی سے رضاعت ثابت ہوگی، ان روایتوں سے استدلال نہیں کیا جائے۔ لہذا یہ پیراگراف میں نے ابن حجر اسقلانی کا اس لیے پڑھایا کہ یہ طریقہ شروع سے ہمارے علماء محققین کا رہا ہے، یہ کوئی آج نیا طریقہ نہیں ہے۔ کئی لوگ اکثر یہ بولتے بھی ہیں کہ مجھے بھی کہہ دیتے ہیں کامران صاحب آپ جو ہے یہ جو متن کی بحث ہے ماضی میں کیوں نہیں کسی نے کی؟ ارے سب علماء نے 1000 سال سے کی ہے، ایک ہی طریقہ کار رہا ہے فن حدیث کو حل کرنے کا، سند میں بھی متن میں بھی۔ آپ جس چاہے شاری کو پڑھیں، آپ اس سندھی مدنی کو پڑھ لیں، آپ قاضی ایاس کو پڑھ لیں، ابن التین کو پڑھ لیں، ابن حجر کو پڑھ لیں، سب متنوں پہ کلام کر کے جا چکے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں فن حدیث اسی طرح حل ہوتا ہے جس طرح محدثین محققین علماء صدیوں سے کرتے آئے ہیں۔ بدقسمتی سے آج ہمارے یہاں آگے تھوڑا سا ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ ہم لوگ متن کی ایکسپرٹیز نہیں رکھتے ہیں، یہ برے صغیر میں، اس وجہ سے ہمیں بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ لہٰذا یہ مسئلہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ ان روایتوں کے متن کو کیوں قبول نہیں کیا علماء نے، اور یہی مسئلہ ٹھیک ہے۔